نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل سے، اس کے پلیٹ فارم سے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام اور سب سے عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں۔ یہ تینوں پروگرام دینی اور مذہبی نوعیت کے ہیں۔ اسی طرح چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے۔ یہ پروگرام آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنا مطلوب ہے اور یہ چوتھا پروگرام جو ہے اس سے قبل میں آپ کے سامنے 95 ایپیسوڈ بیان کر چکا ہوں، رکھ چکا ہوں۔ آج 96واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے سماجی مسائل اور مغربی لبرلزم، یہ میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے سماجی مسائل کو مغربی لبرلزم کس طرح حل کرتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے قریباً کافی ساری باتیں تفصیلاً آپ کو بتائی تھیں اور یہ واضح کیا تھا کہ مغربی لبرلزم انسان کے سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے باصلاحیت نظام ہے، بہت اچھا نظام ہے، انسان کے سماجی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تاہم عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بیشتر جو طبقات ہیں، مذہبی طبقات ہیں، انہوں نے مغربی لبرلزم کو بطور ایک عالمی نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی یا عالمی سماجی نظام کے طور پر ان لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی لبرلزم آج تک سوائے مغرب کے اور کہیں دنیا کے کسی بر اعظم میں، خاص طور پر بر اعظم ایشیا ہے، بر اعظم افریقہ ہے، یہاں وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ایشیا اور افریقہ میں آج تک کوئی ایسی ریاست وجود میں نہیں آئی جس کا نام لبرل جمہوریہ ہو۔ جی ہاں، پارٹیاں ایسی ہیں جو لبرلزم کا نام لیتی ہے، لیکن خال کوئی مطلب ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں جو برسر اقتدار آئی ہو کسی ملک میں اور کسی ملک کا نام لبرل جمہوریہ ہو۔ پورے ایشیا میں، پورے افریقہ میں کوئی ایسا ملک نہیں۔ اس لیے نہ ہی کوئی ایسا مطلب کوئی ایسی بات ہے کہ اس نظریہ کے اندر مطلب ہے ان کا جو ملک کا، جو ان کے قوم کا یا ان کی ریاست کا جو نظریہ حیات ہے، اس کے اندر لبرلزم کو عمل دخل ہو، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ تو لبرلزم کی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے اس کے اندر بے شمار خصوصیات تھیں، بہت سارے اس کے اندر مطلب اچھی باتیں تھیں۔ اتنی گوناگون خصوصیات کے باوجود لبرلزم عالمی سطح پر ناکام کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، ہم جانتے ہیں کہ مذہبی طرز فکر جذباتی ہوتا ہے، مذہبی طرز فکر جذباتی ہوتا ہے اور جذباتی لگاؤ مذہبی طبقہ کو اپنے مطلب جو ان کا اقتدار اعلیٰ کی طاقت ہو، اس کے ساتھ مذہبی لگاؤ ہوتا ہے عوام کا، جیسا کہ اسلام کے اندر مذہبی لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکتے ہیں، مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اسی طرح یہودیت میں گاڈ کو جو ہے اقتدار اعلیٰ کی طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے، عیسائیت میں بھی گاڈ کو اقتدار اعلیٰ کی طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مالک ہیں، ہندو مت میں بھی بھگوان کو جو ہے اقتدار اعلیٰ کی طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے، سکھ مت میں
رب کو اقتدار اعلیٰ کی طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب عوام کا ایک لگاؤ ہوتا ہے مطلب ہے جو اقتدار اعلیٰ کی طاقت کی مالک جو مطلب ہو، اقتدار اعلیٰ کی مطلب جو طاقت ہے جس کی ملکیت میں، اس کے ساتھ عوام کا ایک لگاؤ ہوتا ہے. تو اسی طرح لبرلزم میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام ہے. اقتدار اعلیٰ کے مالک بھی عوام ہیں اور اقتدار اعلیٰ دینے والے بھی عوام ہیں. جی ہاں، اور عوام ہی انہیں حل کرانے والے ہیں. یعنی لبرلزم میں سب سے بڑی طاقت عوام ہے اور عوام ہی اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں اور عوام ہی اپنی حاجات پیش کرنے والے ہیں اور عوام ہی انہیں حل کرنے والے ہوتے ہیں. تو آج کے لبرل ریاستیں جو ہیں ان کا جذباتی تعلق عوام اور فرد کی بجائے اپنی اپنی ریاستوں، ممالک اور عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. آج کی جو لبرل ریاستیں ہیں ان کا جو ہے نا جذباتی لگاؤ وہ عوام کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے عوام کے ساتھ ہے یا اپنی قوم کے جو باشندے ہیں ان کے ساتھ. جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں، جو دنیا کی دیگر اقوام ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ آج تک انہیں لبرل قوتوں نے حل نہیں ہونے دیا. امریکہ سب سے بڑی لبرل قوت ہے، برطانیہ دوسری بڑی لبرل قوت ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہاں جی، یہ ساری کی ساری لبرل قوتیں ہیں جو اہل مغرب کے لوگ ہیں. انہوں نے آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیا. اگر یہ فرد کے حامی ہوتے، اگر یہ دوسری اقوام کے حامی ہوتے، دوسرے ممالک کے حامی ہوتے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ فلسطین حل کروا دیتے، کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیتے، افغانستان کا مسئلہ حل کرواتے. وہاں پر تو انہوں نے الٹا اپنی فوج داخل کر دی وہاں کے عوام پر قبضہ کرنے کے لیے اور وہاں کے عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے وہاں اپنی فوج داخل کی. وہ تو افغانستان کے عوام کی ہمت تھی، انہوں نے اپنی جمع مردی اور اپنی ہمت کے ساتھ ان کو مار بھگایا وہاں سے، لیکن انہوں نے تو وہاں پر قبضہ کر لیا تھا، فوج اپنی بھیج دی تھی. تو یہ تو لبرلزم نہیں نا کہتا کہ دوسری اقوام پر قبضہ کر لو، دوسرے ممالک پر قبضہ کر لو. وہ تو یہ سکھاتا ہے، جان لاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ فرد کے مسائل کو حل کرو. فرد خواہ کسی ملک کا ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، کشمیر کا ہو، فلسطین کا ہو، عراق کا ہو، شام کا ہو، اراکان کا ہو، کسی بھی علاقے کا فرد ہو، اس کے مسائل حل کرو. لبرلزم تو اس کے مسائل حل کرتا ہے. لیکن ان کا لبرلزم کیسا لبرلزم ہے جو کشمیر، فلسطین اور افغانستان اور عراق اور شام اور اراکان کے مسائل تو حل نہیں کرتا اور اپنی قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ان قوموں کو پیچھے دھکیل رہا ہے. وہ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونے دیا. تو پھر یہ کیسا لبرلزم؟ یہ لبرلزم جو ہے یہ عوامی مسائل حل کرنے والا نہیں ہے. یوکرین کا مسئلہ آج تک مطلب جو وہ روس اور اہل مغرب کے درمیان کشمکش کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ کہاں مطلب ہے آج کا لبرلزم جو ہے وہ غیر جذباتی نہیں رہا. جی ہاں، جس طرح مذہب جو ہے نا تمام کے تمام مذہب جذباتی طرز فکر رکھتے ہیں، اس طرح آج کا لبرلزم بھی جذباتی طرز فکر کا حامل ہو چکا ہے. آج کے لبرلزم میں جان لاک کے جو مطلب ہے خیالات تھے وہ نہیں رہ گئے اور آج کے لبرلزم میں جو جان سٹورٹ مل کے خیالات تھے وہ نہیں رہ گئے اور آج کے لبرلزم میں جو آدم سمتھ کے خیالات تھے وہ نہیں رہ گئے اور آج کے لبرلزم میں جو دیگر اراکین تھے، جو دیگر دانشور تھے، جو دیگر محققین تھے لبرلزم کے، ان کے خیالات، ان کے قیاسات، ان کے مطلب اندازے، ان کی باتیں، ان کے مطلب اقوال نہیں رہ گئے، ختم کر دیے ان لوگوں نے. اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، دیگر ممالک پر حملے کرتے ہیں، دیگر ممالک پر قبضے کرتے ہیں، ان اقوام کا خون چوستے ہیں یہ لوگ. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آج کا لبرلزم غیر جذباتی نہیں رہا. ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے رہے کہ آج کا لبرلزم غیر جذباتی ہے، لیکن آج کا لبرلزم غیر جذباتی نہیں رہا. آج کا لبرلزم جذباتی ہو چکا ہے. جان لاک کا لبرلزم غیر جذباتی تھا. جی ہاں، جان سٹورٹ مل کا لبرلزم غیر جذباتی تھا. آدم سمتھ کا لبرلزم غیر جذباتی تھا. جی ہاں، ان لوگوں کا جو لبرلزم تھا وہ غیر جذباتی تھا. آج کے لبرل محققین، آج کے لبرل جو ہے دانشور اور آج کے لبرل جو ہے حکومتوں کے مالکان، جو ہے ریاستوں کے مالکان، حکمران، وہ سابق دانشوروں کے طرز عمل پر نہیں چل رہے، ان کے بتائے اقوال پر عمل پیرا نہیں ہے. اپنی قوم اور اپنے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے آج کا لبرلزم کارگر ہے، باصلاحیت ہے، لیکن دیگر اقوام اور دیگر ممالک کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے. جی ہاں، یہ بات واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا لبرلزم غیر جذباتی نہیں رہا
وہ بھی مذہب کی طرح جذباتی ہو چکا ہے. جس طرح مذہب نے اپنا زور لگایا، مذہب نے اپنی حکومتیں کی ہیں دنیا پر، اسی طرح لبرلزم بھی اپنی حکومت کر چکا، لیکن لبرلزم دنیا میں بھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ بھی آج جذباتی رنگ اختیار کر چکا ہے. اس کا طرز فکر بھی جذباتی ہو چکا ہے مذہب کی طرح. جس طرح مذہب سے دنیا پیچھے ہٹ گئی، اسی طرح لبرلزم سے بھی دنیا پیچھے ہٹ چکی ہے. تو گویا کہ آج ایک جدید طرز فکر کی بھی ضرورت ہے، اور ایک جدید جو ہے مطلب غیر الہامی مذہب کی بھی ضرورت ہے دنیا کو. جی ہاں، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں جو مغربی لبرلزم ہے وہ جذباتی طرز فکر کا حامل ہو چکا ہے. غیر جذباتی طرز فکر کو وہ چھوڑ چکے لوگ. جی ہاں، اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اپنے ممالک کی بات کرتے ہیں. فیٹف کے اندر پاکستان کو کب سے رکھا ہوا ہے؟ انہی ملکوں نے رکھا ہوا ہے، لبرل ملکوں. پاکستان نے کیا نہیں کیا؟ سب کچھ پاکستان نے کر دیا. 27 پوائنٹس پر پاکستان نے عمل کر کے دکھا دیا، لیکن ابھی تک پاکستان کو فیٹف کے شکنجی کے اندر جکڑا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو کیا یہ لوگ لبرل ہیں؟ تف ایسی لبرلزم پر ان کی. یہ لبرل لوگ نہیں ہیں. جی ہاں، یہ دوسری اقوام کا خون چوسنے والے لوگ ہیں. یہ جان لاک کے پیروکار نہیں ہیں. جی ہاں، یہ آدم سمتھ کے پیروکار نہیں ہیں، جان اسٹورٹ مل کے پیروکار نہیں ہیں، ان کے پیروکار نہیں ہیں. تو آج اشد ضرورت ہے دنیا کو ایک جدید جو ہے نظریہ حیات کی، جدید آئیڈیالوجی کی، اور ایک جدید ترین غیر الہامی مذہب کی دنیا کو ضرورت ہے. اور یہی میں نے عوام کے سامنے پیش کیا، آپ لوگوں کے سامنے یہی میں نے پیش کیا ہے. ڈائلیکٹیکل لبرلزم، ان کا لبرلزم مغربی لبرلزم ہے. میں نے آپ کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم پیش کیا، جدلیاتی لبرلزم. تو اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو آج اس کا یہ 96واں ایپیسوڈ تھا. جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مطلب لبرلزم کی منازل کو حاصل کر لیں گے. آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی کہ میرا لبرلزم جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم کیا ہے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.